تو کیا ہو اگر آپ کو ایز اے ڈاکٹر ایک ہاسپٹل میں نائٹ ڈیوٹی کرنی پڑے اور وہ رات آپ کی زندگی کی بدترین راتوں میں سے ایک بن جائے جسے آپ دوبارہ کبھی یاد نہیں کرنا چاہیں گے۔ بالکل ایسا ہی ایک واقعہ ہمارے ایک بھائی کے ساتھ پیش آیا جو UK کی اسٹیٹ ویلز میں ایز اے ڈاکٹر کام کرتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایک نائٹ شفٹ کے دوران ایسا کیا ہوا کہ وہ اس واقعے کو بھلا دینا چاہتے ہیں۔ تو لائٹس آف کر دیں تاکہ آپ اس کہانی کو فلی امیجن کر سکیں۔ میں UK میں ایک ہاسپٹل کے ریڈیولوجی ڈپارٹمنٹ میں لگ بھگ 3 سال تک ایک ایڈمن اور ایک کلیریکل آفس کے طور پر کام کرتا رہا ہوں۔ پھر مجھے پروموشن مل گئی اور میں میڈیسن میں کام کرنے لگا۔ ان 3 سالوں میں میں نے بہت سی چیزیں دیکھی، بہت سے مریضوں کا علاج کیا اور بہت کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے بھی دیکھا۔ ہاسپٹل میں رات ہمیشہ سب سے زیادہ خاموش لگتی تھی۔ ایک دفعہ ایک پیشنٹ کو پولیس کے ساتھ لایا گیا تھا جو کسی جھگڑے کی وجہ سے اگلے بندے پر چھری چلانے کے بعد آیا تھا، اور اتفاقاً جس شخص کے ساتھ اس کا جھگڑا ہوا تھا وہ بھی ایکس رے کروانے یہی آیا تھا۔ اسی وجہ سے میرے سامنے دوسرا جھگڑا شروع ہو گیا۔ کرسیاں پھینکی گئیں، ایک دوسرے کو گالیاں بکی گئیں اور پھر ویل چیئرز بھی اٹھا کر پھینکی گئیں۔ میں ہاسپٹل میں کام کے دوران بہت چیزیں دیکھی ہیں، کچھ ہنسی کی، کچھ سٹریس والی، کچھ اداس اور بہت ساری پاگل پن والی۔ لیکن ایک رات میرے ساتھ کچھ بہت خوفناک ہوا۔ میری رات کی شفٹ 7 بجے شروع ہوتی تھی اور اگلے دن صبح 8:30 بجے تک چلتی تھی۔ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کے لیے نارمل نائٹ شفٹ تھی۔ ہم عام طور پر 3 راتوں کی شفٹ کرتے تھے اور پھر چوتھے دن کا آف ملتا تھا۔ تیسری رات کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ہم 1 ہفتے تک سو سکتے ہیں۔ لیکن عجیب بات یہ تھی کہ جس رات یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا وہ میری شفٹ کی پہلی رات تھی، اسی لیے میں بالکل بھی تھکا ہوا نہیں تھا۔ شفٹ کے سٹارٹ میں سب نارمل تھا۔ میں ڈپارٹمنٹ میں پہنچا، دن کے سٹاف سے ٹیک اوور کیا اور اپنے لیپ ٹاپ پر لاگ ان کر لیا۔ اس وقت ہم عام طور پر اپنے فونز یا ٹیبلٹس پر موویز یا لیٹسٹ TV سیریز دیکھتے تھے کیونکہ پیشنٹس اس ٹائم پر بہت ہی کم آتے تھے۔ جیسے کہ میں نے پہلے کہا، شروع کے گھنٹوں میں کچھ خاص نہیں ہوا، بس یہ ریڈیولوجی میں ایک عام رات تھی۔ پھر میری بریک کا وقت ہو گیا۔ اب اس سے پہلے کہ میں آگے کہانی سناؤں، مجھے ہاسپٹل کا نقشہ سمجھانا چاہیے۔ یہ ہاسپٹل UK کی اسٹیٹ ویلز کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے اور یہ ایک ہاسپٹل ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ٹیچنگ انسٹیٹیوٹ بھی ہے، اور یہ بہت پرانا ہے۔ اب ہاسپٹل سے انسٹیٹیوٹ تک پہنچنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ ہم ٹنلز یعنی سرنگوں کا استعمال کریں۔ یہ بہت ہی کم روشنی والے راستے ہیں۔ یہاں صرف ٹنلز کے راستے ہی نہیں بلکہ پرانے چھوڑ دیے گئے کمرے اور دوسری عجیب اور خطرناک جگہیں بھی ہیں۔ یہاں تک کہ ہاسپٹل کا مردہ خانہ بھی انہی رستوں میں ہے۔ دن کے وقت ہی یہ جگہ بہت خوفناک لگتی ہے، تو سوچے رات کے وقت ہمارا کیا حال ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ ہاسپٹل سے انسٹیٹیوٹ تک سب سے تیز پہنچنے کا طریقہ ہے، اور یہ ٹنلز صرف ہاسپٹل کا سٹاف ہی استعمال کر سکتا ہے۔ ہمیشہ سے یہاں عجیب چیزوں کے ہونے کی افواہیں اور کہانیاں چلتی آ رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے پرانے زمانے کے کپڑے پہنے ہوئے بھوتوں کو ویل چیئرز لے جاتے دیکھا ہے، اور دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے سائے کو اپنا پیچھا کرتے دیکھا ہے۔ لیکن ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ اس پر ایک پرانی نرس کے یونیفارم پہنے ہوئے شخص نے حملہ کیا تھا۔ یہ جگہ ہمیشہ سے خوفناک لگتی تھی، لیکن مجھے کبھی کچھ خاص نہیں لگا کیونکہ میں یہاں بہت دفعہ آیا تھا۔ لیکن آج رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا، شاید ہماری دنیا سے باہر کا کچھ۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، یہ بہت ہی خاموش رات تھی۔ میں اپنا یہ ٹائم ون پیس کی لیٹسٹ سیریز دیکھ کر گزار رہا تھا۔ پھر میرا ایک دوست جو ہاسپٹل میں ریڈیو ٹیکنیشین ہے میری جگہ آیا اور میں اپنی بریک کرنے چلا گیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں 5th فلور پر جاؤں جہاں ایک چھوٹی سی چرچ ہے۔ رات کی شفٹ میں یہ ہاسپٹل کی سب سے پیسفل جگہ ہوتی ہے، لیکن وہاں تک پہنچنے کے لیے مجھے ٹنلز سے گزرتے ہوئے سب سے قریب کی لفٹ تک جانا پڑتا تھا۔ میں اپنی بریک میں چرچ جانے کے لیے نکل پڑا، جہاں تک پہنچنے میں عام طور پر 15 منٹ لگتے تھے۔ میں نے اپنے ہاسپٹل کارڈ کو ٹنل کی مین انٹرنس پر سکین کیا اور اندر چلا گیا۔ 2 منٹ کے بعد مجھے لگا کہ کوئی میرے پیچھے چل رہا ہے۔ یہ ایک بزی ہاسپٹل تھا اور ٹنلز ہائی وے کی طرح تھی، اسی لیے میں نے کچھ خاص نہیں سوچا اور آگے بڑھتا رہا۔ اچانک مجھے زور سے سانس لینے کی آواز آئی، جیسے کوئی تیز بھاگنے کے بعد سانس لے رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا۔ تھوڑا عجیب لگا، لیکن تب بھی میں نے کچھ خاص نہیں سوچا۔ مجھے لگا کہ شاید اوپر کی پائپس یا جنریٹر کی آواز تھی۔ میں آگے بڑھتا رہا، لیکن مجھے لگتا رہا کہ کچھ مجھے دیکھ رہا ہے اور میرے پیچھے چل رہا ہے۔
میں بہت کنفیوز ہو گیا اور ڈر گیا۔ اسی ڈر کے مارے میں اپنا ٹرن مس کر بیٹھا جو لفٹ کی طرف جاتا تھا، اور میں ایک کھلی جگہ پر پہنچ گیا جو ٹنلز کا حصہ ہی تھا، جہاں میں پہلے کبھی نہیں گیا تھا۔ وہاں پرانے اسٹریچرز، بیڈ، ہاسپٹل کا فرنیچر اور سامان وغیرہ بکھرا ہوا تھا۔ یہ سب چیزیں لگ بھگ 50 سال پرانی تھی، یا شاید اس سے بھی پرانی، اور یہ سب بس ایسے ہی چھوڑ دی گئی تھی ایک اندھیری، گندی اور بری حالت والے کوریڈور میں۔ یہ سب دیکھ کر مجھے سچ میں ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں کھو گیا ہوں۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ میں ٹنل کے پیچھے کے کمروں میں آ گیا ہوں۔ سب کچھ ایک جیسا لگ رہا تھا۔ مجھے اپنے سینے میں اچانک کھچاؤ محسوس ہونے لگا اور عجیب سی الجھن ہونے لگی۔ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے سینے کو پکڑا اور کوریڈور میں بھاگتا رہا، کوئی سائن پوسٹ یا کچھ دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا جو مجھے بتا سکے کہ میں کہاں ہوں۔ یہ احساس کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے اور زیادہ بڑھتا گیا۔ اچانک مجھے اپنے بازو پر زور سے کچھ لگنے کا احساس ہوا، جیسے کسی نے بیس بال بیٹ مارا ہو۔ مجھے یاد ہے کہ میں زمین پر گر گیا، اپنے آپ کو فرش پر گھسیٹ کر دیوار کی طرف کھینچا اور ادھر ادھر دیکھنے لگا، سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مجھے کس نے مارا۔ پھر مجھے کچھ نظر آیا، یہ کالے دھوئیں جیسا تھا جس کی لال چمگادڑ جیسی آنکھیں تھیں۔ یہ مجھ سے لگ بھگ 20 کلومیٹر دور کوریڈور کے بالکل بیچ میں ہوا میں تھا۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ یہ وہی چیز ہے جو میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں واپس اٹھا اور بھاگا۔ مجھے ایسا لگا کہ میں 100 سے زیادہ کوریڈور سے گزرا ہوں، جب تک کہ مجھے ہاسپٹل کا ایک گارڈ نہ مل گیا۔ اس کا نام جینیٹر تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ کیا ہوا، کیونکہ میں بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا، لیکن خوف کے مارے میں کچھ بول ہی نہیں پایا۔ اس نے پھر میرے بازو کو زور سے پکڑا اور کہا، کیا تم نے بھی اسے دیکھا؟ مجھے ہوش میں آنے میں ہی گھنٹوں لگ گئے تھے۔ اس سے پہلے میرے سے جس نے بھی جو بھی بات کی، میں اسے واپس جواب نہیں دے سکا۔ یہ سب ڈر کی وجہ سے تھا۔ یہ وہ آخری دفعہ تھا جب میں ٹنل میں گیا تھا۔ اس واقعے سے پہلے تک میں عجیب چیزوں کی افواہیں سنتا رہا تھا، لیکن اس واقعے کے بعد میں ان سب باتوں پر یقین کرنے لگا۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں اس رات کیا دیکھا۔ شاید میں تھکا ہوا تھا، یا شاید میں پریشان تھا، یا ہو سکتا ہے کہ وہاں واقعی کچھ تھا، ورنہ جینیٹر مجھ سے یہ کیوں پوچھتا کہ کیا میں نے بھی اسے دیکھا؟ وہ جو بھی تھا، لیکن ایک چیز تو میں ضرور کہہ سکتا ہوں، میں وہاں واپس نہیں جانے والا۔ امید ہے کہ یہ واقعہ آپ کو دلچسپ لگا ہوگا۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ ہوئے کوئی ریئل لائف واقعات مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو میرے ای میل یا واٹس ایپ نمبر پر میسیجز یا وائس نوٹس کے تھرو شیئر کر سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ سٹوری میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔